अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल है खबरें.tv.net। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शमशाद मांगड़ साहब। शमशाद मांगड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शमशाद साहब, ये बताएं कि वैसे तो मैं एक सवाल के लिए आज प्रोग्राम करना चाहता हूँ। वो सवाल मैं हमेशा की तरह आखिर से पूछूंगा और वो $1 मिलियन का सवाल है, वो मैं आपसे आखिर में पूछूंगा। मुझे ये बताइए कि कल जुमेरात है और जुमेरात को इमरान खान साहब ने दोबारा वज़ीराबाद से अपना जो है वो मार्च स्टार्ट करने का इंदिया दे रखा है। आप क्या समझते हैं कि वज़ीराबाद में इमरान खान की अदम मौजूदगी में ये जो मार्च है ये उसी तरह भरपूर होगा या ये वैसे ही एक ऐलान ही रहेगा? नहीं राजा साहब, ये जो मार्च होते हैं, जलसे होते हैं, उसमें ये ज़रूरी तो नहीं होता कि लोग ख़ुद ब खुद भी आएँ। उसमें देखें, पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में है, कश्मीर में उनकी हुकूमत है, फिर उन पूरे मुल्क में उनकी पार्टी का फैला हुआ नेटवर्क है। जो उनके अरकान असम्बली हैं, सेनेटर हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती है कि वो लोगों को वहाँ पे लेके आएँ। जब इमरान खान साहब खुद भी निकलते हैं तो आपका नहीं ख्याल कि अरकान पार्लियामेंट की? मेरा ख्याल है उनका अपना भी करिश्मा है जिसकी वजह से लोग खींचे चले आते हैं। नहीं, ये बात कर पे ख़वातीन और बच्चे, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब इमरान खान साहब यकीनी तौर पे जो उनके खिलाड़ी हैं, प्लानिंग से चल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, फिर मोहन सलाई साहब, इन सब की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पे लॉन्ग मार्च में बंदे इकट्ठे करें तो मेला तो सजेगा फिर से। अच्छा, अब मेरा ख्याल है वो उस तरीके से गहमा गहमी नहीं, अगर वो चल भी निकले तो वो गहमा गहमी मुझे नज़र नहीं आती। तो क्या अब इनकी स्पीड ज़रा बढ़ जाएगी, ये जल्दी पहुंच पाएंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, या उसी तरीके से एक दो दिन एक शहर में लगा के आएंगे? लेकिन राजा साहब, कोशिश इन्होंने वही करनी है कि लॉन्ग मार्च जो है ना यहाँ पे टी चौक पे वो 21-22 नवंबर तक ही पहुँचे। तो जो हमारे मौसमी हालात हैं, महकमा मौसमियात बारिशों की पेशन गोई भी कर रहा है। मिसाल के तौर पे 24 घंटे बारिश ही रहती है तो लॉन्ग मार्च को चलाने की ज़रूरत नहीं है। सही। तो लॉन्ग मार्च भी रज़ाइयों में बैठ के एंजॉय करें। मेरा ख्याल है 21-22 तक जो है ना वो ये पहुँचेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे उस वक्त आपको पता है कि सऊदी फरमानरवा और वली-ए-अहद जो है मोहम्मद बिन सलमान भी आ चुके होंगे। मांगड़ साहब, मेरा दिल तो चाह रहा है कि जो मैंने सवाल आपसे आखिर में पूछना है वो पहले पूछ लूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि उसको आखिर में ही पूछूँ। इससे पहले मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या आप समझते हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब, उनकी जो इक्वेशन है, जो उनकी आपस में दोस्ती है, जो उनकी आपस में मोहब्बत है, वो उसी तरीके से कायम है? क्योंकि मुकदमा तो अब भी उस तरीके से दर्ज नहीं हो सका। इसमें कौन किसको गोली दे रहा है? राजा साहब देखें, दोनों की जो पार्टनरशिप चल रही है ना, दोनों को पता है कि गेंद आउट स्विंग भी हो रही है और इन स्विंग भी हो रही है। सही। लिहाजा अगर इमरान खान ये कहने कि चौधरी परवेज़ इलाही FIR नहीं दे रहा, तो इमरान खान को भी पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही की क्या वो है कि हैसियत है कि वो FIR ना दे, क्योंकि पार्टी की हुकूमत है PTI की। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी पता है कि वो FIR क्यों नहीं दे रहे या किस वजह से वो FIR नहीं दे सके। लिहाजा दोनों को एक दूसरे की मजबूरी का पता है। और जो इनसाइड स्टोरी आई भी थी उसमें भी कहा गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने उनसे कहा कि आप अपनी मर्ज़ी का SHO दे दें। तो मर्ज़ी का SHO जो है वो थोड़ा ही कि जनाब अली कीनिया से आएगा। सही। कि जी आगे जी वो FIR दे देगा, वो पाकिस्तान का ही होगा ना, पंजाब से ही होगा। तो उसको नहीं पता है कि मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। अच्छा मांगड़ साहब, कल एक बात जो है ना वो मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे ज़रा और हमारे नाज़रीन को भी समझाने की कोशिश कीजिए कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी उनकी जो अरशद शरीफ की जो शहादत है, उनको कहा कि ये टारगेट किलिंग थी, ये प्लानिंग के तहत हुई है। तो इसके पीछे ये जो जब वो कहते हैं तो इसके पीछे उनका क्या मकसद, क्या कार फरमा है? नहीं, मकसद क्या कार फरमाए राजा साहब, नज़र आ रहा है जो नज़र तो आ रहा है। मतलब एक तो ये हमें जो पुलिस ने बताया ना, कीनिया वालों ने, या कीनिया से हमें जो पता चला है ऑफिशियली, वो तो ये पता चला कि इन्होंने गाड़ी भगाई, गाड़ी मशकूक थी, गाड़ी रोकी नहीं गई, फिर फायर हुआ, तो ये है। लेकिन और जो ये लोग हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें हुकूमत भी मुलव्वस हो सकती है। राजा साहब, अगर मेरे दिल की बात पूछें, अरशद शरीफ का जो कत्ल है ना, इस वजह से हुआ कि उसके साईं कमज़ोर थे। आप मुझे बताएं, और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मीर शकील रहमान को, उसके साथ जो लोग काम करते हैं, मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब, हामिद मीर ने क्या क्या नहीं कहा, फिर हामिद मीर को गोलियां लगी, फिर जो उनका नैरेटिव था, जिस तरीके से जियो ने चलाया, क्या ARY ने उस तरीके से उसकी अरशद शरीफ की जो है सरपरस्ती की? देखें,
یہ جنگ جیو گروپ کو آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک جو ان کی بات ہے کہ جب ان کے کسی رپورٹر پہ یا کسی ان کے اینکر پہ برا وقت آتا ہے تو میر شکیل الرحمان اس کو اپنے کسی کے حوالے نہیں کرتے کہ اس کی نگرانی کرنا, اس کو خود اپنی گود میں لے لیتے ہیں. میں کتنے واقعات جانتا ہوں کہ ہمارے دوست ہی ہیں نا وہاں پہ جو کام کرتے ہیں کہ جب وہ ایجنسیوں کی نظر میں آئے تو میر شکیل الرحمان نے نہ صرف ان کو یہاں سے نکالا بلکہ باہر بھیج کے بھی اپنی نظر میں رکھا, کسی اور کے حوالے نہیں کیا. اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ سرپرستی کرتے رہے, اس کی سرپرستی کرتے رہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جہاں سے معاملہ گمبھیر ہو رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کو چھوڑ دیں, خرم اور وقار کون ہے ابھی تک نہیں نا بات سامنے, لیکن ایک بات سامنے آئی ہے کہ خرم اور وقار کے پاس سلمان اقبال صاحب نے بھیجا تھا, ٹھیک ہے, اور سلمان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اقوام متحدہ کا ایک کمیشن بنائیں, وہ ہونا چاہیے اقوام متحدہ کے ذریعے. میں کہتا ہوں کہ یہیں پہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو, میں کہتا ہوں ہماری سپریم کورٹ کو فوری طور پہ اس پہ کارروائی شروع کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں کھلنی چاہیے. راجہ صاحب یقین مانیں کہ اگر اے آر وائی, چونکہ اصل میں پرابلم یہ ہے, راجہ صاحب پتہ نہیں آپ مجھ سے اتفاق کریں گے یا نہیں, آپ جتنا مرضی میر شکیل الرحمان سے اختلاف کریں, لیکن چونکہ وہ ایک صحافی کا بیٹا ہے اور ایک میر خلیل الرحمان سے آگے منتقل ہوئی ہے میر شکیل الرحمان کو, اور میر شکیل الرحمان نے نہ صرف جنگ کو پورے ملک میں کامیاب کیا, اس نے جیو کو بھی کامیاب کیا. اور یہ اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے, ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے. آپ ادھر ذرا عرش شریف والے معاملے میں آ جائیں کہ یار ایسا طوفان آ گیا تھا. پہلی تو بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا سرپرست تو اس کا اے آر وائی تھا نا. اگر اے آر وائی نے اس کو یہاں سے نکالا ہی تھا تو سلیمان اقبال کا باہر کتنا بڑا نیٹ ورک ہے, صحیح, تو اس کو اتنی گندی جگہ. لیکن مگر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ دلیلیں دے رہے ہیں, اس کے بعد میرے ذہن میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اسی طرح دست نگر رہیں گے, اسی طرح سوچتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے کہ کون صحافیوں کی سرپرستی کرے گا؟ کیا ہم سارے صحافی مل کے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ایک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کئی میر شکیل الرحمان صاحب اس وجہ سے تو نہیں اس کی سرپرستی کر رہے کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو بھیجنے والے یا بلانے والے وہاں پہ اے آر وائی کے مالکان تھے؟ نہیں, جو ان کا جنگ جیو کا نیریٹو ہے نا, خاص کر صحافیوں کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ہم کتنی تنقید بھی کرتے ہیں ان پہ, لیکن ان کا صحافیوں کے حوالے سے صحافت پہ جہاں بھی بات آتی ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ عرش شریف کے حوالے سے جتنی اب دیکھیں, عرش شریف کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹر جیو نے وہاں پہ بھیجا ہے کینیا, اے آر وائی کا بندہ دنیا بھی تک وہاں پہنچا, تو یہ پروفیشنلزم ہے. لیکن چونکہ سرمایہ داروں نے اخبار نکالے ہوئے ہیں, ٹی وی چینل نکالے ہوئے ہیں, وہ اس نہج پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں میر شکیل الرحمان ہے. یہ ہمیں بات ماننا پڑے گی. البتہ ان کے جو چھوٹے جو آپس کے اختلافات ہیں, کاروباری رقابت ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. پر میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے عرش شریف شہید کی سرپرستی اے آر وائی کو کرنی چاہیے تھی, یا جس طرح اس کا کیس پلیڈ کرنا چاہیے تھا, اے آر وائی دیکھیں نا اب روز شہید کیا بے شک پروگرام چل, ہمارے دل میں بھی بڑی ان کے لیے محبت ہے, احترام بھی ہے, اور ہم روئے بھی ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس کو لاوارث کیوں چھوڑا گیا؟ ٹھیک ہے ماگڑ صاحب, چلے میں اپنا وہ سوال جو میرے ذہن میں بار بار کربلا رہا ہے اور چلبل کر رہا ہے, وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ویسے تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے اور سارے ہی دے سکتے ہیں, لیکن جو میں چاہتا ہوں اگر وہ جواب آپ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اچانک میاں شہباز شریف صاحب جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, انہیں لندن کیوں جانا پڑا, وہ وہاں سے کیا فیصلہ لینا چاہتے ہیں, اور ان کو اگر فیصلہ ملے گا تو کیا ملے گا, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. ویسے تو ان کے پچھلے کچھ دورے اگر دیکھیں, وہ امریکہ گئے تھے تو پھر بھی براستہ لندن سے ہو کے گئے تھے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کی ٹائمنگ بڑی خاص ہے نا. نہیں, ٹائمنگ اس وقت بھی بہترین تھی. نہیں, اب چونکہ دن قریب آ رہے ہیں نا, قریب آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے شک وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, لیکن ان کا ریکٹر سکیل جو ہے وہ لندن ہی ہے, کیونکہ اہم ترین فیصلے میاں نواز شریف صاحب ہی کرتے ہیں. اور اب چونکہ وہاں پہ گئے ہیں, جو یہاں پہ ایک خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ آرمی چیف کا فیصلہ ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں سے آئیں گے شہباز شریف صاحب تو قوم کو سرپرائز بھی مل سکتا ہے. جو ہم توقعات باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں بھی ہو سکتا. اور ہمیں خبر سننے کو ملے کہ جناب باجوہ صاحب کو مزید ایکسٹینشن مل گئی ہے. ایسی خبریں کیونکہ ہمارے ہاں اچانک جو ہیں وہ ایسی خبر آتی ہے جس کی ہمیں توقع ہی نہیں ہوتی. مگر صاحب یہ جواب تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ماہر تجزیہ نگار کہے کہ اگر یہ گیند وکٹوں پہ لگ جاتی تو یہ آؤٹ تھا, یا گیند گول میں چلی جاتی تو یہ گول تھا.
میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک مرتبہ پھر اپنا میں سوال دہراتا ہوں کہ آپ کے خیال میں وہ کیا خاص سوال ہے جو اپنے ذہن میں لے کے گئے ہیں، جو بھائی جان سے، جو باؤ جی سے، جو میاں محمد نواز شریف صاحب سے ان کے کہیں گے کہ باؤ جی بھائی جان مینوں اے دسو کہ اے کریے یا اے کریے یا اے کریے یا اسی اسمبلیاں توڑ دئیے یا اسی انہاں دی اے گل مانی. اس میں اس کے آپ کے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ارد گرد آپ کے سورسز ہیں اور آپ خبریں بھی نکالتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی چیز نکل کے آئی ہے آپ کے سامنے؟ میں دیکھیں جو وہ اپنے بھائی جان سے باؤ جی سے مشورہ کریں گے، نمبر 1 کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، اور نمبر 2 پہ بھی یہی سوال. یہ تو میرا خیال ہے وہ انہوں نے پہلے کر لی ہوگی. اب انہوں نے کہا ہوگا کہ اب صورت حال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد باؤ جی بتائیں کہ یہ جو آپ نے پہلا نام لیا تھا اس کی تو جگہ ہی نہیں بنتی، میرا خیال ہے. نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ ساری چیزیں جو جہاں سے ان کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے، اور عمران خان کے جو مطالبات ہیں، ظاہر ہے بیک ڈور جو مذاکرات ہیں وہ ساری باتیں ادھر جاتی ہیں، تو ادھر سے وہ ساری باتیں ادھر بھی تو پہنچتی ہیں نا کہ ادھر سے یہ مطالبات ہیں، وہ سارے باؤ جی کے سامنے رکھیں گے کہ یہ چیزیں پی ٹی آئی کی، یہ چیزیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ چیزیں جناب آصف علی زرداری صاحب کی، اور یہ پورا پی ڈی ایم، یہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں. پھر باؤ جی اس میں سے ساری چیزیں نکال کے کھنگوڑ کے ان کو بتائیں گے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف واپس آئیں گے تو ایک نئی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی. تب پتہ چلے گا کہ وہ کیا سوال لے گئے، وہاں سے وہ ان کو جواب کیا ملا، ان کو کیا جواب نہیں، ہدایات کیا ملی. ہدایات ملی. بہت شکریہ جناب شمشاد مانگڑ صاحب، اور آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرنٹ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہو وہ آپ تک پہنچائیں. اب تک ہمارے پاس اتنی ہی کرنٹ انفارمیشن تھی، اسی پہ گزارا کریں. ہاں البتہ ہم آپ کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ کو اور ہماری ساری قوم کو، اور جہاں جہاں پہ پاکستانی موجود ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہماری ٹیم فائنل میں پہنچ گئی، اور انشاءاللہ ہم فائنل میں بھی جیت جائیں گے. اور ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.